یہ وہ بھی بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. اور وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. اور جدھر سراہتاً دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی، الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے. صحیح بخاری میں باب غزوہ خیبر کتاب المغازی میں ہے یہ باب کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے چلی گئی، تدفین ہو چکی، تو لوگوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا تھا، سلام دینا بند سب کچھ. یہ بخاری میں ہے کہ لوگوں نے جب چھوڑ دیا تو مولا نے دیکھا فلمت وفیت استنکرا علی وجوہ الناس فالتمسا مصالحت ابی بکر. جب دیکھا کہ لوگوں کی توجہ، لوگ یعنی مجھے نہ سلام دیتے ہیں نہ ملتے ہیں، نہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر کی طرف یعنی انہوں نے مصالحت کی پیشکش کی کہ مصالحت کرتے ہیں. اصل یعنی مصالحت تھی. انہوں نے کہا یعنی مولا علی نے کہا کہ انہتنا ولا یہتنا احد معک، آپ نے اکیلے میری طرف آنا ہے، کسی اور کو نہیں لانا، اپنے ساتھ کسی اور کو نہ لانا. یہ اور سے مراد کون ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کراہیتن لے یحضر عمر، یعنی ناپسند کرتے تھے کہ حضرت عمر میرے گھر میں آئیں. یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صرف خلافت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا حساس مسئلہ تھا کہ مولا علی جیسی شخصیت کہ جو اپنے دشمنوں سے بھی نرم رویہ رکھتے تھے اور صحیح رحمت للعالمین کی سیرت پر تھے، یعنی وہ برداشت نہیں کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے کہ وہ آئیں، لہذا میری طرف آپ اکیلے آئیں. جب ان کو پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب کو تو انہوں نے کہا نہیں اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا. لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدکا، بالکل اکیلے نہیں جانا. یعنی اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے آئیں، ان کو نہ لے کر آئیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اکیلے نہیں جانے دوں گا کہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، قتل نہ کر دیں. اور یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا. اب ان اصل واقعات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. اور کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. یہ روایت بالکل صحیح اور سند روایت موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ، حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا انتقال 235 ہجری میں ہوا ہے اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کتاب المصنف کی جلد نمبر 14 ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، صفحہ 568 ہے. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال پر ملال کے بعد فوراً ہی یعنی حالات جب خراب ہوئے تو وہ دروازے پہ آئے حضرت عمر بن الخطاب. یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو بعد میں حضرت عمر کے غلام بنے، اور یہ بالکل بات فضول ہے. اس میں غلام بننے نہ بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد کا واقعہ ہے. تو لیکن کہیں بھی صحیح و سند روایت نہیں پائی جاتی کہ اسلم ادوی مکہ میں موجود ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، بالکل ثابت ہی نہیں ہے. تو لہذا سند بالکل ٹھیک ہے اور ان کے یعنی سنی محدثین نے بھی اس سند کو صحیح کہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ کوئی طاقت نہیں جو مجھے روک سکے، ما بمانعی ان اجتماع الناس، اگر اسی طرح لوگ یعنی اکٹھے ہوتے رہے جمع ہوتے رہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. تو جب وہ گئے تو اسی ہی روایت میں ہے ایم اللہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ یہ جو کہہ کے گئے ہیں یہ یقیناً کر کے رہیں گے. اور جو دروازے پہ بندے گئے حضرت عمر کے ساتھ جو بندے گئے تھے وہ کتاب السنہ احمد ابن حنبل میں ان کے چند کے نام بھی موجود ہیں اور اس کی سند ٹھیک ہے. از لحاظ سند وہ روایت ٹھیک ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے اور وہاں یعنی تلوار ٹوٹی. یہ البدایہ والنہایہ یہ میرے سامنے ہے. انہوں نے کہا اسنادہ جیدن کہ اس کی سند عمدہ ہے. حضرت زبیر کی تلوار محمد بن مسلمہ نے توڑی اور یہ روایت مستدرک میں بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے. اور یہ ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے. جی ناظرین، تو آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی. اس میں 2 ریفرنسز دیے گئے، امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، ایک ان کے استاد کی لکھی ہوئی ہے. ابھی مزید ریفرنسز تھے لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اس لیے نہیں دیے. تو شیعوں کا یہ قصور بن رہا ہے کہ یہ ان روایات کو جو اہل سنت بھائیوں کی کتب کے اندر ہیں ان کو درست مانتے ہیں، جبکہ مرزا صاحب کہتے ہیں انکار ہے، نہیں مانتا میں کہ یہ صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے، تو مرزا صاحب تھوڑی کیپیسٹی رکھیں. بک آپ ہی کے اندر لکھی ہوئی ہے، تھوڑی کیپیسٹی دیں، تھوڑا مارجن دیں شیعہ بھائیوں کو. ہر چیز کو ایجنسیوں کے اوپر نہ ڈال دیں کہ بیرونی ایجنسیاں سارے کام کروا رہی ہیں. جتنا گرین آپ دکھاتے ہیں تاریخ اتنی گرین تھی نہیں. کہ تاریخ میں کافی واقعہ کربلا بھی تو ہوا ہی ہے نا، آخر اس کا پس منظر بھی تو کوئی ہوگا کہ ایک دم سے اٹھا اور واقعہ کربلا کر دیا یزید نے. اہل سنت بھائیوں سے، اہل تشیع بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی اپنی ہسٹری، اپنی اپنی عقائد کے مطابق اسلام کو فالو کریں، لیکن ایک دوسرے سے لڑیں نہیں. ٹھیک ہے جی، اپنے جو عقائد ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد حضرت ابوبکر سب سے بلند ہستی اور سب سے اعلیٰ ہستی تھے، تو ان کی سیرت سے اہم پہلو نکالیں اور ان کے اوپر زندگی گزاریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا تو مولا علی کی سیرت کو فالو کریں اور تفرقے میں نہ پڑیں. السلام علیکم. یا علی مدد حق حیدر.